مذہبی اصطلاحیں اب ایک عجیب طرح کا تقدس اور تصنع، یعنی جہاں زیادہ تقدس کی فضا بن جائے وہاں تصنع غالب آ کر رہتا ہے۔ مطلب پیری مریدی میں آپ ایک خاص وضع، ایک خاص پروٹوکول، ایک خاص انداز نشست و برخاست کے عادی ہو جاتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی پاکیزہ فضا ہے کہ پیر صاحب آئے، سب کھڑے ہو گئے، انہوں نے یوں گھونگھٹ نکال رکھا ہے اور سب بہت ادب سے، بہت احترام سے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ ظاہر ہے پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ میں اس فضا میں کچھ پاکیزگی سی محسوس ہوتی ہے، نئے آدمی کو بھی ہوگی، لیکن بس 2-3 مرتبہ آپ جائیں گے تو یہ آپ کو ریا، اداکاری اور تصنع سے زیادہ محسوس نہیں ہوگا۔ پھر اگر آپ کے اندر اللہ سے تعلق والی حس سر دست تھوڑی بہت بھی زندہ ہے تو پھر 10-20 مرتبہ کے بعد آپ کو اس پورے کلچر سے کراہت محسوس ہوگی۔ تو یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی پریزنس سے تقدس کا ہیولہ بنا لے تو وہ جاری نہیں رہ سکتا، اور کیونکہ آدمی تقدس کا خالق نہیں ہے، آدمی تقدس کا ماحول پیدا نہیں کر سکتا، اور پھر اس وقت تک تو بالکل نہیں پیدا کر سکتا جب تقدس کا سبب ایک صاحب جو بہت اچھے حلیے میں یا بہت اچھے نورانی چہرے والے ہیں وہ ہوں۔ مطلب کہ پیر مقدس ہے یا عالم مقدس ہے یا میرا مقتدی مقدس ہے، تو اس کے ارد گرد کا ماحول بھی تقدس والا ہے، اور وہ تقدس حاضرین میں سرایت کر جاتا ہے، یعنی میں خود بھی مقدس ہو جاتا ہوں۔ تو یہ سب جو واہمیں ہیں، یہ سب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غافل رہنے کے یا تو ثبوت ہیں یا اسباب ہیں یا نتائج ہیں۔ کوئی اللہ والا حقیقی معنوں میں اللہ والوں یا اللہ کی خوشنودی کے طالبوں کی مجلس جو ہے وہ فقیرانہ رنگ رکھتی ہے، بے تکلفی کا رنگ رکھتی ہے، اور اس میں سب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ ہم سب کو اصلاح کی ضرورت ہے، ہم سب کو اللہ کے راستے میں ایک دوسرے کے تعاون کی ضرورت ہے، اور ہم سب کا مقصود اللہ ہے، ہم سب کا جو منصوبہ ہے مشترکہ وہ مغفرت کا حصول ہے۔ پھر اب ان لوگوں کی یہ خدا والوں کی جو صحبت ہے نا، وہ نہ ایک حلیے کے لوگ ہوتے ہیں، نہ کوئی وہ ممکن ہے کہ ایک مسلک کے لوگ ہوں، ایک مشرب کے لوگ ہوں، وہ بس اللہ والے ہوتے ہیں۔ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی خودی سے بلند ہو کے بیٹھا ہوتا ہے، اور ہر آدمی جیسے ہے وہ ایک ہی خودی کا مظہر ہوتا ہے۔ وہ خودی ہے بندگی سے پیدا ہونے والی خودی، تو ان کی خودی مشترک ہوتی ہے۔ تو جن کی خودی مشترک ہو جائے انہیں پھر اس طرح کی رسمیات کی، اس طرح کے تکلفات اور تصنع کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی، ورنہ ہوتا ہے یہی کہ قرآن شریف پڑھنے کے لیے خوب سجاوٹ اور اہتمام تو کرتے ہیں، اور اس میں جو چیز سب سے زیادہ نظر انداز ہوتی ہے وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے سب چراساں کیا ہوا ہے۔ تو رفتہ رفتہ گویا تقدس کی نسبت للہیت کے ساتھ کٹ جاتی ہے، اور پھر اپنے پیر کی طرف یا فلاں کی طرف یا ڈماغ کی طرف
وہ اس طرف جو ہے وہ منسوب ہو جاتی. تو آپ خود سوچیں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ جو اپنی 2 جلدوں میں حجت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جیسی حجت ہے، زندہ حجت ہے، ہر آدمی کی تحویل میں ہے، ہر آدمی گویا صحابی بن سکتا ہے اس کی موجودگی میں، اگر اس کی موجودگی کا حق ادا کرے. تو اتنی بڑی چیزوں کے ہوتے ہوئے، یعنی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس نصیب نہیں ہوا، تو اللہ نے اپنی کتاب کو اس کی تلافی بنایا ہے. تو اس کی قدر کرو. فنا فی القرآن ہونے والا عین ممکن ہے کہ فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طبقے میں شامل ہو ایک امتیاز کے ساتھ. سمجھ جانا، یہ مطلب اللہ تعالیٰ کا جو نظام فضیلت ہے وہ ہم لوگوں جیسا نہیں ہے کہ فلاں خاندان کا، فلاں یہ، فلاں وہ، بالکل نہیں ہے ایسا. اللہ بہت غیرت والا ہے. وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ یہ اس کی نسبت سے اور یہ اس کی نسبت سے اور یہ اس کی نسبت، بالکل نہیں. اللہ جب تک اس کے کنبے کے فرد نہیں بنو گے، اس وقت تک چاہے تم سید ہو، چاہے پیغمبر زادے ہو، کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری، کوئی اہمیت نہیں ہے تمہاری. تو اس بات کو سمجھو کہ اللہ سے بندگی، اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہر نسبت پر حتماً غالب رہے. یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناچیز اور جانثار امتی، میرا امتی ہونا مغلوب ہے ابدیت سے. میرا امتی ہونا منزل نہیں ہے، یہ واحد راستہ ہے منزل تک پہنچانے والا. یعنی ابدیت ممکن نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنے بغیر. تو لیکن یہ کہ مقصود ابدیت ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تشریف لائے تھے، محبوب اعظم بن کر تشریف لائے تاکہ لوگوں کو اللہ کا عاشق بنا کے جائیں. اور بنا کے گئے لوگ ان کی موجودگی میں اللہ کی طرف یکسو رہتے تھے، ان کے مقابلے میں بہت زیادہ کر کے. یعنی اللہ کی طرف یکسوئی جو صحابہ کی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری کے شرف پر بھی غالب رہتی تھی ہر وقت. مطلب وہ ہر وقت یہی غرض رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں آگے بڑھانے والے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. تو اس بات کو سمجھیں، کوئی انسان حجت نہیں، کوئی انسان دین کی ضرورت نہیں ہے، تو صرف گروہ انبیاء. گروہ انبیاء پورا، چاہے وہ معلوم ہیں یا نامعلوم ہیں، وہ ہمارے ایمان کی ضرورت ہیں. باقی کوئی غیر نبی ہمارے ایمان کی ضرورت نہیں ہے. تو اس بات کو اللہ کی طرف منسوب، اپنے آپ کو منسوب کر کے ایک غیرت اور حمیت کے ساتھ محسوس کرو، تب تمہیں اللہ کے حقیقی دوستوں کی وہ پہچان نصیب ہوگی جو ان کے ساتھ تمہیں متعلق رکھے گی ایک فطری ڈھب سے، ایک انتہائی زندہ تعلق کے ساتھ. تب پتہ چلے گا کہ ابو بکر کون، عمر کون، عثمان کون، علی کون.